اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے جناب شہیم بھائی نے اپنے نور نظر لخت جگر جناب عمران حسین کی شادی کے موقع پر دنیا والوں کی روش سے ہٹ کے ایک دینی پیغام اور میسج کو پہنچاتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں کیا کہ جس میں آپ صرف لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے ذکر رسول کی محفل اللہ والوں کے نام پر ایک محفل سجائی اور اس بات کا ثبوت فراہم کیا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے کہ واقعی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اس کے محبوبوں کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں وہ مبارک وادی کے لائق ہیں۔ اے کاش ہمارے یہاں ہر جگہ اگر یہی ہونے لگ جائے تو بڑا اچھا ہے نا۔ ہر جگہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ بڑھتے ہوئے اخراجات، یہ خرافات، یہ لہو و لعب، یہ باجے گاجے، یہ ڈھول تاشے، یہ رنگ رنگیلیاں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس محفل پاک کو قبول فرما کر ان کے لیے ان کی شادی میں برکت کا سبب بنائے اور ہم اور آپ سب کے لیے مشترکہ طور پر مغفرت کا سامان اور ذریعہ نجات بنائے۔ ایک بات یہ تو طے ہے کہ جہاں پر اللہ کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر کے بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا دنیا کا گشت کیا، دنیا کا طواف کیا، جگہ جگہ گھومے، ادھر گئے ادھر گئے، کسی کو برائی میں ملوث پایا، کسی کو ان کاموں میں پایا، کوئی جوا کھیل رہا تھا، کوئی تاش کے پتوں میں لگا تھا، کوئی ناچ گانے کی محفل سجائے ہوئے تھا، کوئی چوری کر رہا تھا، کوئی غیبت کر رہا تھا، کوئی جھوٹ بول رہا تھا، کوئی ادھر ادھر لڑانے والے کام کر رہا تھا، کوئی سیاست کی اپنی جو ہے نئی نئی تکنیکیں نکال رہا تھا، لیکن مالک و مولا ایک ایسی جگہ بھی دیکھی جہاں پر تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے محبوب کے دیوانے، تیرے محبوب بندوں کے نام کی محفل سجائے بیٹھ کر کے تیرا نام لے رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس محفل میں تم آئے ہو اس محفل کو میں نے اپنے محبوبوں کے صدقے میں قبول بھی کر لیا اور اس میں حاضری دینے والوں کو سب کو بخش بھی دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کچھ دیر سنیں گے آپ لوگ؟ جی ضرور۔ ویسے مجھے اس چیز کا اعتراف ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن کچھ مجبوری تھی۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو مجھ سے انشاءاللہ ہو سکے گا میں آپ کی خدمت کر کے بہت تیزی سے اپنا سفر شروع کر کے اور اختتامی مراحل سے گزارنے کی کوشش کروں گا۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعت و مناقب کا ایک نعت تھمنے والا سلسلہ سماعت کر رہے ہیں۔ کچھ احباب نے مجھ سے بھی فرمائش کی تھی اگر ارباب منبر سے لے کر آپ تک اگر سب کی اجازت ہو تو ایک آدھ دو شعر ہم بھی سنا دیں۔ حالانکہ ہماری آواز تو ایسی نہیں ہے کہ ہم نعت پڑھیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جس بارگاہ میں نعت شریف پیش کی جاتی ہے وہاں پر آواز یا انداز نہیں بلکہ دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ درود شریف پڑھیے، اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر، نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر، نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر، یا صاحب الجمال و یا سید
وجهك المنير لقد نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. محبت سے کہہ دیجئے سب لوگ سبحان اللہ. دیدار مصطفیٰ کو یہ دل بے قرار تھا. دیدار مصطفیٰ کو یہ دل بے قرار تھا. اور وہ آ رہے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا. وہ آ رہے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا. وہ آ رہے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا. امت بروز حشر کہے گی یہ جھوم کر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر. اور آنے والے شعر میں تاریخ کے ایک حوالے سے اہم بات کا ذکر ہے. ملاحظہ فرمایا آپ حضرات. سرکار کے چہرے پہ جب ان کی نظر پڑی تو حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. سرکار کے چہرے پہ جب ان کی نظر پڑی تو حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. روئے نبی کو دیکھ یہی کہے اٹھے عمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر. ابھی بتائیے سب کو اچھا لگ رہا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سب لوگ یا رسول اللہ. بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. اور یہ شعر بھی ارباب منبر کی جانب سے آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ. روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے اور سرکار کے قدموں کو یہی چوم کے بولے. روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے سرکار کے قدموں کو یہی چوم کے بولے. سرکار کے قدموں کو یہی چوم کے بولے. تم سا حسین کوئی بھی آیا نہیں نظر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر. اور یہ آخری شعر اور سماعت فرما لیں آپ حضرات. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دونوں جہان کا تو ہنسی انتخاب ہے اور کیسے ملے جواب کہ تو لاجواب ہے. کیسے ملے جواب کہ تو لاجواب ہے. کیسے ملے جواب کہ تو لاجواب ہے. بعد از خدا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویسے یہ تو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت تھوڑی تھوڑی سردی جو ہے بڑھ رہی ہے، جی جی لیکن آپ یہ بھی ایک بات سن لیجئے پتے کی کہ رات جوں آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ان نورانی لمحات میں داخل ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دعائیں مانگی جائیں تو وہ باب اجابت سے ٹکراتی ہیں، بے شک بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک، اور ٹھیک 11 بج گیا ہے سرکار 11ویں والے غوث اعظم کی مناسبت سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 11 ہی تو بجا جی ایک بار محبت سے اور پڑھیے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک آپ کو بہترین روایت سنائی جائے، ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، اس کی شرح ہے مطالع المسرات۔ اس کتاب میں حضرت شیخ مہدی الفاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ذکر کی ہے، بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ دل نہیں ہے کہ جس کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ٹھنڈک نہ ملے۔ بے شک بے شک، کیا آگے فرماتے ہیں وہ کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہو اور اس کے دل کو ٹھنڈک نہ ملے۔ اس سے ایک بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ ہمارے اور آپ کے آقا کا ذکر لوگوں کے قلوب کی تسکین کا سامان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، لوگوں کو سکون ملتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے، بے شک، اور واقعی بات ہے بھی صحیح کہ جہاں پر مصطفیٰ کا نام لیا جائے، جس جگہ ان کا ذکر کیا جائے، جہاں ان کی عظمت کے خطبے پڑھے جائیں، وہ پورا خطہ، وہ علاقہ، وہ ایریا، وہ جگہ بڑی متبرک اور تابناک ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ممدوح کا ذکر کثرت سے کرو، میرے محبوب کی تعریف بیان کرو۔ اس کا ہی کو تھوڑا کم کرا دیجیے۔ کوئی ہے نہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب کا ذکر اس کستوری کی طرح ہے کہ جس کو جتنا رگڑا جائے، جتنا رگڑا جائے، جتنا رگڑا جائے، اس سے خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ بڑی مسئلہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ آج اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے نام پر سجنے والی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ والوں کے ذکر سے لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی خود مرضی یہی ہے کہ عبادت میری کی جائے اور محبت میرے محبوب بندوں سے کی جائے۔ یہ تو اللہ ہی کی مرضی ہے، ورنہ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ کلمہ جسے پڑھنے کے بعد ایک کافر بھی کفر کے دلدل سے نکل کے اسلام کے مقدس گلشن میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، رکھا نہیں رکھا؟ رکھا۔ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، اور اس جانب گویا کے اشارہ دے دیا کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا بے نہیں۔ شک بے شک، سبحان اللہ، حق۔ بے شک، درود شریف پڑھ لیجئے، میں اپنی اصل بات کی طرف پلٹ آؤں اور اس تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب باتیں مت کرنا، توجہ کیجئے آپ میری باتوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اب تک اور اب سے قیامت تک اس عالم رنگ و بو میں انسانی آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہے، اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ رواں دواں رہے گا۔ لیکن ان آنے والے حضرات میں کچھ ایسے نفوس قدسیہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں تنہا انجمن ہوا کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر محبت الہی کی ہزاروں شمعیں فروزہ ہوتی ہیں، اور جن کے قلوب کے اندر الفت رسول کے ہزاروں گل درخشاں نظر آتے ہیں۔
انہی فائق العصر اور کامل الایمان شخصیات میں ایک عظیم النظیر، منفرد المثال، عظیم المرتبت شخصیت، اسلام و سنیت کے بطل جلیل، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، حضور سیدی سندی آقائی مولائی سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کی ذات مبارکہ کی ذات بھی ہے، ان کی ذات بھی ہے کہ جن کے اجالے میں چلنے کے بعد نہ جانے کتنے لوگ کفر کے دلدل سے نکل کے ایمان کے مقدس گلشن میں آ گئے، جن کے ذریعے سے نہ جانے کتنے گمگشتگان راہ کو اسلام کا نور اور ایمان کی روشنی ملی۔ یہ غوث اعظم کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ ایک وقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار غوث اعظم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تصوف و روحانیت کا وہ بحر ناپیدا کنار ہے کہ جسے بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے فضل والے، بڑے بڑے ارباب علم و دانش اور اصحاب فضل و کمال اس بحر ناپیدا کنار کو عبور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک جگہ خود ارشاد فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ توجہ کیجیے آپ، یہ مولانا خطیب ذیشان، فصیح اللسان، راحت قلب و جان، حضرت مولانا چاند عالم صاحب منظری، جو آپ کے گاؤں میں اس وقت یہاں کی زیب و زینت بنے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں عربی زبان میں یہ جمعن جو ہے جمی کا مخفف ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام، مطلب اللہ کے تمام شہر۔ سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رسول آباد ان کی نگاہوں کے پیش نظر نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محفل بھی ان کے پیش نظر ہے، اور کبھی کبھی جب عشق جو ہے وہ کمال کی منزلیں طے کرتا ہے، عروج و ارتقاء کی منازل پر فائز ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ والے جن کے نام پر ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہ سبحان اللہ اپنے آستانوں سے اس محفل میں آ بھی جاتے ہیں، اور ان کی شرکت محفل میں کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ ایسے حالات پیدا کیجئے کہ حضور کی آمد ہو جائے۔ یقیناً اگر حضور تشریف لے آئے تو ہمارے اور آپ کے سبحان اللہ بارے نیارے ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم آپ نے سنا بہت ہے، اتنا تو بہت سنا ہے کہ سرکار غوث اعظم کا مقام بڑا ہے، ان کا مرتبہ بہت ہے، ان کی عظمت کے گیت بڑے بڑے لوگوں نے گائے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ انہیں یہ مقام و مرتبہ، یہ منصب، یہ تصرف و اختیار کی دولت ایسے ہی نہیں مل گئی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کے کسب کا دخل ہے۔ جیسے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ تھوڑا غور کیجئے اس بات پہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور ایک ہموراپ ہے، جمعرات کا جب دن آتا ہے تو ہموراپ ایک دن جو ہے جمعرات میں 11 روپے کی نیاز لگانے کے لیے مولانا چاند عالم صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، جا فاتحہ کروا لا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فاتحہ مت کرائیے، اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت میں آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی آپ کے دل میں ان کی محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ محبت سچی جبھی ہے جبکہ ہموراپ کو بھی وہی پسند ہو جو سرکار غوث اعظم کو پسند ہو۔ ہموراپ بھی وہی کریں جو سرکار غوث اعظم کرتے آئے، اور اس کے بعد پھر نیاز دلائیں، اور دیگر جو بھی امور مستحسنہ ہیں ان پر ہم اور آپ مداومت کریں، تو ہمارے اور آپ کے سارے کام انشاءاللہ قابل قبول ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو عمل صالح کی دولت عطا فرمائے۔ آپ ایک روایت سنیے، ایمان کو تازہ کرنے والی روایت، ایک بار محبت سے کلمہ شریف اور پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں آپ دیکھیں گے تو صداقت کے تاجدار بھی ہے، ایک وقت میں آپ دیکھیں گے تو عدالت کے بیتاج بادشاہ بھی ہے، سخاوت کا چشمہ بھی ان کے آستانے سے پھوٹ رہا ہے، شجاعت کے دریا بھی وہ بہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے تو کرامت کے عظیم المرتبہ شہنشاہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، تصوف و روحانیت کے سنگم بھی سرکار غوث اعظم ہے۔ اور سرکار غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ان سے بھی پہلے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے جن کی عظمتوں کے گیت گائے، وہ ہے سرکار غوث اعظم۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، حضور سید الطائفہ سرکار سیدنا شاہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار غوث اعظم سے تقریباً 200 سال پہلے ہوئے، اتنا پہلے 200 سال پہلے ہوئے، ایک دن مراقبے میں تھے اور دوران مراقبہ کرتے کرتے ایک دم ارشاد فرمانے لگے، قدمہو علی رکبتی، قدمہو علی رکبتی، قدمہو علی رکبتی، اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری گردن پر۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے مریدین تھے، آپ کے معتقدین تھے، آپ کے متوسلین تھے، وہ سب کے سب محو حیرت ہیں کہ یہ خلاف معمول عمل کیسا۔ بہرحال جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں نے بلاخر جب تسکین اور تسلی نہیں ہوئی تو عرض ہی کر دیا کہ حضور یہ تو بیان کیجئے کہ آج یہ جملہ بے ترتیب کیسا فرمایا۔ تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ توجہ ادھر کیجئے آپ لوگ۔ سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ٹھیک آج سے 200 سال کے بعد بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا اللہ والا پیدا ہوگا جو اللہ کے حکم سے ایک دن بغداد کے بھرے مجمع میں علل اعلان برسر منبر یہ جملہ کہے گا، قدمی ہذہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اس کو میں نے حالت کشف میں محسوس کیا اور میں اس بات کا ابھی سے اعلان کرنے لگا۔ اب آپ تھوڑا سا ٹھہر کر کے ایک بات بتائیے، یہ 200 سال پہلے کی خبر دینا، یہ بتائیے علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ 200 سال پہلے یہ بتانا کہ بغداد میں ایک اللہ والا پیدا ہوگا، ایک اللہ کا عظیم المرتبت بندہ پیدا ہوگا، یہ 200 سال پہلے کی خبر دے رہے۔ غیب اور کسے کہتے ہیں؟ یہ نبی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی امت کے ایک عظیم المرتبت ولی ہے، اور ان کی ولایت، ان کی نگاہ ولایت کا یہ عالم کہ 200 سال بعد ہونے والے واقعے کی خبر 200 سال پہلے دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ نبی ہے، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 200 سال پہلے خبر دے دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 200 سال پہلے۔ آپ آگے سنیے، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں بڑے پتے کی، ایک اہم بات۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضور شیخ الشیوخ سیدنا شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ مناقب غوثیہ میں سرکار غوث اعظم کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کرامات کا ذکر کیا تو ایک بات تو یہ بتائی کہ آپ کی ایک بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جب ہوئی جبکہ آپ کی والدہ کی عمر شریف تقریباً 60 سال ہو چکی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ 60 سال کی عمر ہو گئی۔ عموماً 60 سال کی عمر عورتوں کے لیے سن یاس، سن یاس کا مطلب اولاد سے مایوسی اور نا امیدی، اور پھر وہ اللہ کے کرم کی بات ہے، اللہ جب چاہے تب عطا فرما دے۔
تو بہرحال 60 سال کی عمر میں جب آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی ہوئی، اس وقت سرکار غوث اعظم کا تولد ہونا، آپ کی ولادت طیبہ ہونا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرامت۔ اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ 5 کرامتیں ایسی ہیں کہ جو واقعی قابل ذکر ہیں۔ آپ کو وہ 5 کرامتیں سنائی جائیں۔ سب سے پہلی کرامت بیان فرماتے کہ جس رات کی صبح میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قدم عدم سے منصع شہود پر جلوہ فگن ہونے والے تھے، شکم مادر سے اس خاکدان گیتی پر اپنے قدوم میمنت لزوم سے سب کو سرفراز فرمانے والے تھے، تو اس رات میں آپ کے والد حضرت شیخ سیدنا شاہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی مبارک ذات ہے کہ جنہوں نے ہمارے تمہارے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا مرحباً بے ابن صالح یا ابا صالح، آتاک اللہ تعالی ابنا صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان عالی غالی فی الاولیاء والاقطاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے، ایسا بیٹا عطا کر رہا ہے جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے اس بات کی سند دے دی، گارنٹی، کہ وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب میں جب نبی تشریف لائے تو نبی ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ کی طرف سے یہ پاور ملا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کی شکل میں متشکل ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو سرکار تشریف لائے، فرمایا ہے ابو صالح اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا دے گا جو اللہ کا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اقطاب ابدال کے اندر بڑی شان ہے، بڑی عظمت والا ہے، وہ اتنی بڑی عظمت والا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بہشت معرفت ہے آستانہ غوث اعظم کا، زبان اولیاء پر ہے ترانہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو کیا کیا بیان کیا جائے۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ جس صبح میں آپ جلوہ فگن ہوئے، تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا، سبحان اللہ۔ جو آپ کے ولی الہی ہونے کی سبحان اللہ واضح نشانی تھا، علامت تھا، اور اس بات کی طرف شاہد عدل تھا کہ آپ اللہ کے انتہائی قریبی بندے ہیں۔ تیسری کرامت یہ تھی کہ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتف غیبی سنائی دینے لگی۔ کیا سنائی دینے لگی کہ اے ابو صالح تمہارے یہاں ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ میرا محبوب ہے، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا وہ میرا دشمن ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے لیے غیب سے ایک طرح سے ندا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ اے ابو صالح تمہارے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ میرا محبوب ہے۔ یہاں سے ہم اور آپ کو ایک سبحان اللہ سند مل جاتی ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے عقیدت کیش ہیں۔ تو اس واقعے کی روح سے ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کے محبوب بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن کے دلوں میں سرکار غوث اعظم سے ذرہ برابر بغض ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ کئی کرامتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ چوتھی کرامت یہ کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی پوری آپ تاریخ کی کتابیں دیکھ ڈالیے، مطالعہ کیجئے، آپ کو کہیں بھی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ اس رات میں کوئی بغداد کے اندر جیلان میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہو۔ 1100 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 1100۔ یہ 11ویں کا عدد جو ہے نا بڑا پیارا ہے۔
1100 بیٹے پیدا ہوئے، چوتھی کرامت۔ اور پانچویں کرامت یہ ہے کہ جس رات کی صبح میں آپ تشریف لائے تو صبح میں رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے پیدائشی طور پر روزہ رکھ کے دکھایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے دیا، یہ ایک میسج اسلامی نشر کر دیا کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے سامنے کیسے ہی وقت آ جائے، تمہارے سامنے مئی اور جون کی تپتی ہوئی گرمی کے اندر اگر رمضان کا مہینہ پڑ جائے تو تم اپنے سرکار غوث کی اس کرامت کو یاد کر لینا، لیکن کسی بھی حال میں روزہ مت چھوڑنا، اور اگر پھر بھی تمہارا دل نہ بھرے تو تم اپنے غوث کے دادا حضرت امام حسین شہید کربلا کے ننھے سے علی اصغر کی شہادت یاد کر لینا، لیکن تم روزہ مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر، 5 کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کون؟ سرکار غوث اعظم۔ ہاں وہی سرکار غوث اعظم کہ جنہوں نے ایک بار یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھ سے میرا مولا نہ کہہ دے کہ اے عبد القادر تو کھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عشق کی معراج ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے، جب اللہ جب بندہ جو ہے اپنے خدا کا قرب پاتا ہے اور ادھر سے بھی آواز آنے لگے، ہم اور آپ رات دن کہتے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، لیکن سبحان اللہ مزہ تو جب ہے جب ادھر سے بھی صدا آئے یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے میرا بندہ میرا بندہ، اور ہمارا تمہارا حال یہ ہو جائے کہ اے میرے مولا تیری الفت میں ہر ستم گوارا ہے، یا اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا، اس کے رسول راضی ہو گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دن سرکار غوث اعظم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھ سے میرا مولا نہ کہہ دے کہ اے عبد القادر تو کھا۔ ایک دن بیتا، 2 دن بیتے، ہفتے بیتے، یہاں تک کہ کئی دن بیت گئے، لیکن سبحان اللہ انہیں خدا کی ذات پر کامل یقین تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے خدا اسے کافی ہے۔ بات آ گئی تو پھر یہاں پر عرض کرتا چلوں، بھلے سے آپ کو تھوڑی سی یہ بات تلخ لگے لیکن ہے حقیقت یہی کہ آج ہمارا اور آپ کا خدا کی ذات سے صحیح معنی میں پورے طور سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ جیسا ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں، معاملہ سپرد خدا چھوڑیں۔ کوئی کام کرتے تو اپنے نام و نمود، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، لیکن یہ بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ بغیر خدا کے دیے ہوئے کسی کو عزت نہیں ملتی، اور جب خدا چاہتا ہے تبھی انسان کا ذلیل ہونا مقدر ہوتا ہے۔ آپ اگر خود سے چاہیں کہ ہم کسی کو ذلیل کر لیں گے، کسی کو گرا لیں گے تو آپ خام خیالی کا شکار ہیں۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا 3 پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اے میرے مولا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے میرے مولا ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے میرے مولا بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، بھروسہ تو کر کے دیکھیے۔ تو بہرحال انہیں یقین تھا کہ انشاءاللہ خدا کی طرف سے صدا آئے گی کہ اے عبد القادر تو کھا۔ انہوں نے خود سے اپنا امتحان لیا کہ دیکھیں خدا کی بارگاہ میں کس حد تک پہنچ پایا ہوں، لیکن سبحان اللہ قربان جاؤ سرکار غوث اعظم نے 1 دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، وہ خدا کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے، وہ خدا کی محبت میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، اور ہم اور آپ ان کے چاہنے والے ہو